الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل جو نیک کے ساتھ کیے ہو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. رب کائنات کے ہاں ہمارے اعمال اگر مقبول ہو گئے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی یہی نوید ہے اور خوشی ہے. اور اگر ہماری مشقت کے باوجود ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، مشقت کے باوجود اگر قبول بھی نہ ہوئی تو دنیا آخرت کا نقصان ہے، خسران ہے. یہ طلب رہنی چاہیے مسلمان کے دل میں. جو بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے، اس کے پیچھے پھر اس کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما دے، اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ سابقہ غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے یہ امتحانات کا سلسلہ شروع کیا. رمضان سے پہلے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس امتحان میں ڈال دیتے ہیں. سال گزرنے کے بعد میرا مومن بندہ میرے حکم کو قبول کرتا ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں مانتا، عمل کرتا ہی نہیں کرتا. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، یہ ادا کرے گا ہی نہیں کرے گا. تو جب مومن بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، گویا اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اس میں رب کائنات اہل ایمان کی آزمائش یہ رکھتے ہیں کہ یہ میرا حکم روزے کی صورت میں پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہلے مالی قربانی دے دی، مسلمان نے کامیاب ہو گیا. پھر اپنی جان کو پیش کیا، خواہشات کو قربان کیا، روزہ رکھا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. ہر امتحان کے بعد پھر نتیجہ ہوتا ہے.
اور اس نتیجے کے بعد اس کا انعام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو ہی رمضان کا آخری روزہ ختم ہوا، یکم شوال کے بعد اللہ نے انعامات دینا شروع کر دی، حج کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں۔ جس پر فرض ہے وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، آزمائشی شکل سامنے لا دی۔ مال بڑا پیارا ہوتا ہے، دولت بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کو، یہ طبعاً حرصی ہے، حرص ہوتا ہے اس کو، طبعاً لالچی ہے انسان، یہ نہیں چاہتا کہ میرا کسی اعتبار سے بھی میرا نقصان ہو، میرے مال میں کمی ہو، میری جائیداد میں کمی ہو۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ سال پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، تو بظاہر تو 2.5 روپے نکلتے ہوئے کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے قرآن میں یہ کم نہیں ہوئے، ان کو بڑھا چڑھا کے عطا کرنا، واپس لوٹانا میرا کام ہے۔ اولئک هم المضعفون، میرے نام پہ قربانی دے دو، بس قدم اٹھاؤ، اگلی منزلیں آسان کر دوں گا، تھوڑے ہیں زیادہ کر دوں گا، برکت نہیں تھی پھر برکت پیدا ہو جائے گی، خرافات سے اللہ بچا دیں گے، بیماریوں سے اللہ بچا دیں گے۔ وہ پیسہ جو ہسپتالوں میں یا مقدمات میں لگتا، اللہ اس سے حفاظت فرما دیتے ہیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ صرف اتنی بات یہ ہے میں اور آپ قربانی کتنی دیتے ہیں۔ اب رب کائنات کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، اللہ جل جلالہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے وہ رب۔ ان ربک لبالمرصاد، ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دور بھی نہیں ہوں، میرے اور میرے بندے کے درمیان پردہ بھی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی گرامر میں اس سے موقت صیغہ ہے ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ تاکید اس صیغے میں ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے، سب سے زیادہ تاکید۔ تو رب کائنات ہمیں اس کائنات میں بھیج کر اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا۔ وہ کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں کہ تم اپنے اتنے قریب نہیں ہو جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، پہلے یہ کہا، پھر کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو زندگی کی رگ ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرا بندہ پریشانی کے حال میں، مسائل میں الجھ کر اگر مجھے یاد کرے، کہے کہ میرا خالق بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میرا داتا بھی ہے، میرا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، منان بھی ہے، حنان بھی ہے، میرا اللہ بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کہتا ہے پھر میں اس کی ہر ادا کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے اوپر رحمت کے فیصلے کر دیتا، مہربانی کے فیصلے کر دیتا۔ حق تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ یہ ساری چیزیں آزمائشی، مال آزمائش، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے اولاد بھی نہیں دیتا تو آزما دیتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ کسی کو دولت کے انبار دے دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اور اس میں آزمائشی شکلیں ہوتی ہیں، آزمائشی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب ہی ہوگی آزمائش میں پورا اترنا، تب ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے رسول کی بات، قال اللہ قال رسول کی بات سامنے آئے گی تو ہم دل کے کانوں سے اس بات کو سن کر کے عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ سب کا ارادہ ہے نا؟ یا اللہ ہم سب کو یہ تمام جو زندگی میں، ہماری زندگی کے آخری سانس تک عبادات ہیں، ان سب میں ہمارا حصہ فرما دے اور قبولیت سے نواز دے۔ انسان طبعاً یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز ہو میں اس کو پوجوں، اس کی پوجا کروں۔ اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں رہے نا،
یہ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دیکھ تو نہیں رہے؟ رکوع کرتے ہیں، دیکھ تو نہیں رہے؟ اللہ اللہ، اس رب نے اپنی محبت کی جاذبیت کے لیے ایک مقام بنایا ہے مکہ المکرمہ میں، حرم مکی، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یا اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرما۔ ہم جتنے بیٹے ہیں ہمارے دلوں میں یہ چاہت ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، سب کے دل میں تڑپ ہے۔ اللہ ہماری تڑپ کو دیکھتے ہوئے ہمارے حق میں بھی فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کر دے۔ یا اللہ حج کے راستے ہمیں بھی نصیب فرما، حج کی ادائیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ بہت بڑا عمل ہے آج، بہت بڑا عمل ہے۔ گویا کہ اس کو جہاد کے ساتھ تعبیر کیا، جہاد کے ساتھ، اسلام کے مزاج میں، شریعت کے مزاج میں بڑا مشقت والا عمل۔ اللہ چند مسلمانوں کو نصیب فرما دیتے ہیں، خوش قسمت مسلمانوں کو، ان کی نسبت سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری امت کا حاجی، حج کرنے والا، اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اگر وہ کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ کیا مہربان اللہ ہے، کیا مہربان داتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے مکہ المکرمہ میں، سب سے پہلا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہاں تک نہیں کہا مبارکا وہدی للعالمین، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہائے 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 ہائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ دیا، اس نے قرآن دیا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں ہم نے خیر والی امت بنایا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نکل جاؤ۔ اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بھی ہم نے کعبہ بنایا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا۔ کئی انسانوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا جن کے دل میں اسلام کا دیپ نہیں تھا، شمع روشن نہیں تھی، کلمہ محمدی نہیں تھا، اللہ نے اس بیت اللہ کو دیکھنے کی بنیاد پر رب نے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دی۔ ایسا ہدایت کا مرکز ہے۔ اچھا سوال یہ ہے، ہم یہ باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کے دل میں طلب ہے، سب کے دل میں طلب ہے نا، طلب اور تڑپ دونوں ہیں، بیت اللہ کو دیکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے اس وقت۔ حاجی عبد الصادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرا بھی سفر تھا، وہاں سے آئے، جدہ سے سن کے آئے اکرامن احترامن، اور کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ طواف کروں۔ اللہ نے ہمیں مل کے اکٹھا طوافی نصیب فرمایا۔ وہ دنیا ہی کچھ اور ہے مسلمان دوستوں، بھول جاتا ہے مسلمان وہاں پہنچ، میرا گھر بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، بھول جاتا ہے۔ بس وہاں پھر وہی ہوتا ہے جس کے ذو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد کرو، یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب پڑھو۔ حاضری ہے حاضری، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں اقرار کرتا ہوں زبان کے ساتھ دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیرا ولی تیرا شریک، نہ پیر شریک، نہ فقیر شریک، اور نہ صحابی شریک، نہ تیرا نبی تیری ذات و صفات میں شریک، تو اکیلا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، بس تو ایک ہے۔ تو اپنی من مرضی سے ساری کائنات کو پیدا بھی کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ساری ضروریات کو بھی پوری کرنا جانتا ہے۔ میرا ایمان ہے، یہ ایمان ضروری ہے۔ لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان جملوں سے وہ خود بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ساری زندگی کی ٹھوکریں کھانے والا، گناہوں میں لت پت انسان جب احرام کی دو چادریں پہن کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری کائنات کی حمد و ثنا میرے رب تیرے لیے ہے، تو ہی انعامات کی بارش کرنے والا ہے، تو ہی انعامات کا مالک ہے۔ اللہ ملک و ملک سارا کا ساری کائنات تیری ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تیرے قرآن میں جتنی بھی ہدایات ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں، دل سے تیار ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کہتا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہے ہو، ساری زندگی مجھ سے دور رہتے رہے ہو، آؤ آج آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، تم آؤ میرے در پہ۔ ویسے تو کوئی نہیں آ سکتا، اسی وقت آئے گا جب وہ خود بلائے گا، وہ خود دعوت دے گا۔ میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کائنات کی قسم، رب محمد کی قسم، ہم اس کی مرضی سے آئے ہیں اس کے گھر میں، اس کی مرضی سے آئے اس کے گھر میں، اس نے نظر رحمت فرمائی ہے تو ہم اس کے گھر میں آئے ہیں۔ یا اللہ یہ آنا قبول فرما، اور وہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحت کی سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ نصیب فرما۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، تو رحمت کے فیصلے وہاں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ کہ امت بے فکری نہیں ہے، با فکر ہے، فکر والی ہے، غفلت والی نہیں ہے۔ دو چار چیزیں ایسی ہیں نا، حکماء نے لکھا ہے، دو چار چیزیں ایسی ہیں ان کو آدمی جب دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے بس دیکھتا ہی رہوں، تھکتا نہیں ان کو دیکھنے سے۔ دو چار چیزیں ایسی ہیں، ان میں ایک آپ میں اور سب سویرے اٹھتے ہیں، گونج ذرا کم کرو، صبح سویرے اٹھتے ہیں ہم، توجہ ادھر میری طرف بات میں کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں، صبح کی نماز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، عشاء کی نماز اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ روحانی اعتبار سے ایک مجلس ہوتی ہے، دو چار باتیں ہم کر دیتے ہیں، ایک صرف لذت حاصل کرنے کی بات نہیں ہوتی، بس ایک مذاکرہ جس کو کہتے ہیں، ایک مذاکرہ ہوتا ہے، اس مذاکرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہم، تھوڑا سا وقت، پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ فوراً۔ آسمان کو ہم سب دیکھتے ہیں، ایسا اللہ نے بنایا ہے جس کو اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان، میرے بندے میں نے تیرے سر پر یہ چھت بنایا ہے، یہ ہمارے اوپر چھت ہے، سقف، آسمان چھت ہے، اور زمین کو اللہ نے فرمایا بچھونا بنایا ہے انسان کے لیے، زندگی کا گزران اس پہ ہے۔ آسمان کو چھت بنایا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اب ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو صبح اٹھ کر کہے آج میں آسمان کو نہیں دیکھتا ہوں، میں روزانہ دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ روزانہ دیکھتے ہیں وہی ستارے،
وہی چمک دمک، وہی نیل گون اس کی رنگت. کوئی آدمی نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں آئندہ نہیں دیکھوں گا، دیکھ رہا ہے. ایک اور نعمت ہے، آسمان کی بلندیوں سے اللہ بارش برساتے ہیں، پانی آتا ہے چشموں سے، ندیوں سے، نالوں سے، کنووں سے، ہم نکال کر کے پیتے ہیں. سب پیتے ہیں نا، اللہ کی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے پانی، کہ کائنات کی ہر چیز کی زندگی اور حیات اس کے ساتھ منسلک کر رکھی. پانی کے ساتھ، پانی نہ ہو کھانا انسان کو نہ ملے جی سکتا ہے کچھ عرصہ، لیکن پانی نہ ملے تو آدمی 2-3 دنوں کے بعد چل بستا ہے. ہمارے جسم کے اندر 80% پانی ہے، پانی، اور 20% خون ہے. ہمارا نظام تب چلتا ہے. اتنی عظیم عظیم اور عجیب نعمت ہے پانی. ہم صبح بھی پیتے ہیں، شام کو بھی پیتے ہیں، کھانے کے دوران پیتے ہیں، کھانے کے بعد پیتے ہیں، دن رات پانی پیتے ہی رہتے ہیں. کوئی آدمی تھکتا نہیں ہے پانی پی پی کر، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کے بعد پانی نہیں پیوں گا، روزانہ پیتا ہوں. سب پیتے ہیں ایک ضرورت. ایک اور نعمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، ہماری روحانی غذا، روحانیت کو تعلیم کی بخشنے کے لیے آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتارا ہے. قرآن کون؟ سبحان اللہ. روزانہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیدار کیا کریں قرآن پاک کا. آج دیکھ لیں، آج دیدار کر لیں. آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پھر دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. پھر کیا ہو جائیں گے؟ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. آج کا دیکھا ہوا، آج کا پڑھا ہوا، آج کا سنا ہوا، آج کی محبت قبر میں کام آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کام آئے گی. اللہ کا کلام ہے نا. ہم سب مسلمان ہیں، قرآن پاک کی سب تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ قرآن پاک ختم ہو جائے بند کر کے رکھ دیتے، پھر نہیں پڑھتے. بولو نا، پھر نہیں پڑھتے. پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک کا معنی یہ ہے، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہو اور آدمی نہ تھکے. کوئی آدمی نہیں تھکتا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ شروع کر دیتے. اور ہمارے اوپر سروں پر ڈنڈا بھی کوئی رکھ کے نہیں کہتا نہیں تو نے پڑھنا ہی ہے. نہیں، ایسے بھی نہیں ہے. پڑھتے ہیں، کوئی نہیں تھکتا. پھر اللہ نے اپنی محبت کی جاذبیت کے لیے ایک اور مقام دیا ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے آؤ میرے بیت اللہ میں، کعبہ میں آؤ. میری تجلیات ذاتیہ وہ بیت المعمور سے اس کا پرنالہ آتا ہے اور بیت اللہ پر لگتا ہے، ساری کائنات میں رحمت پھیلتی ہے. آؤ دیکھ لو. آپ نے سنو گا حج میں ایک رکن ہے طواف زیارت. کیوں کہا جاتا ہے زیارت؟ تو دیکھنے کو کہتے ہیں. خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھنا. دل والے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپتے ہیں میری جبین نیاز میں. وہاں دیکھنے والے جا کے دیکھتے ہیں. جوبن والا تیرا تماشا دیکھے. کون اندھا کون دیکھے؟ ہم تو دل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی اندھے ہیں. ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. دیکھنے والوں کو اللہ وہاں نظر آتا ہے. جب طواف زیارت کرتے ہیں نا، وہ طواف زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج یہ جو رکن ادا کریں گے، ہم اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کیا مسلمان ہے، کیا عجیب اس کی عبادت ہے. فرشتوں کو رب کائنات نے عبادت دی ہے. کوئی فرشتے ہیں پہلے آسمان میں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے جب سے تو قیام میں کھڑے ہیں، آج تک قیامت تک قیام میں ہوں گے اللہ کے حضور. دوسرے آسمان پہ ایسے فرشتے بنا رکھے ہیں جو رکوع میں ہیں. جب سے پیدا کیے ہیں ان کی حیت ایسی ہے کہ رکوع میں ہے. اب اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، قیامت آ جائے گی رکوع سے نہیں اٹھیں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، حیت اللہ نے ایسا بنائی ہے، اب وہ سجدے میں قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اور مسلمان، تیری عبادت بھی جامع، تیرا کعبہ بھی جامع. اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف مل جاتا ہے، قیامت آ جائے گی پھر وہ دوبارہ طواف نہیں کر سکے گا. مسلمان، تیری قسمت پہ ناز کروں، اور ہم سب کو ناز کرنا چاہیے
اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے حضور کہ رب کائنات نے ہمیں بار بار طواف کعبہ نصیب فرمایا. ایک مرتبہ طواف کرو، دل چاہتا ہے پھر طواف کرو، دل چاہتا ہے پھر طواف کرو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو طواف نصیب فرما. اللہ اللہ. تو بیت اللہ شریف اللہ نے اپنی محبت کی جاذبیت کے لیے ایک نشان رکھا ہے، اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. احرام باندھتا ہے مومن بندہ. اچھا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج تمتع، حج قران اور حج مفرد. آفاقی لوگ جتنے بھی یہاں سے جائیں گے وہ حج تمتع کی نیت سے جائیں گے، حج قران نہیں کریں گے. الگ الگ تعریف ہے. حج مفرد کی معنی اور ہے، اس کی تعریف الگ ہے. حج تمتع کی تعریف الگ ہے، حج قران کی تعریف الگ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ہم یہاں سے جانے والے جتنے بھی ہوں گے حج تمتع کریں گے انشاءاللہ. حج تمتع کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا حاجی جو حج کی نیت سے یہاں سے گیا اور رب کائنات نے اس کو موقع دے دیا حج سے پہلے، احرام باندھ کے یہاں سے گیا، پہلے اس نے ادا کرنا ہے عمرہ. عمرہ ادا کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کا نیا احرام باندھے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ مسئلے کی بات ہے. حج تمتع کا مطلب یہ نفع اٹھانا. عمرہ کر دیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کا کھل جانا، احرام کو کھول دیا، اس کے بعد نفع اٹھا سکتا ہے. خوشبو ناجائز تھی احرام میں، اب احرام کھل گیا، خوشبو استعمال کر سکتا ہے. صابن خوشبودار استعمال کر سکتا ہے، کھانا خوشبودار استعمال کر سکتا ہے، کپڑے پہن سکتا ہے، بنیان پہن سکتا ہے، گھڑی پہن سکتا ہے، انگوٹھی پہن سکتا ہے، اپنے سر پہ سامان رکھ سکتا ہے. یہ ساری اجازتیں ہیں. اور اگر ساتھ گھر والی ہے، بیوی ہے، منقوہ بیوی ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکتا ہے، پیار سے پیش آ سکتا ہے، محبت سے پیش آ سکتا ہے، ساری ضرورت پوری کر سکتا ہے. اس کے درمیان میں تمتع کا معنی یہ ہے نفع اٹھانا، حج تک نفع اٹھانا، حج تمتع. اور عمرے میں کیا ہے؟ عمرے میں کیا کرنا ہے؟ احرام یہاں سے باندھنا ہے. ویسے تو میقات سے باندھا جاتا ہے، اور وہ چند 7-8 مقامات ہیں میقات، مقرر جگہ، جہاں سے چاروں اطراف سے آنے والے انسانوں نے وہاں آ کر کے احرام باندھنا ہے. اگر وہ بغیر احرام کے آگے چلے گئے تو ان پر ایک دم لازم آتا ہے. وہاں سے 400-500 ریال کا ایک بکرا لے کر ذبح کرنا ہوگا، وہاں کے فقراء کو کھلانا ہوگا. ان چیزوں سے بچنے کے لیے عمرہ کے 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت، یہ ذہن میں رکھنا ہے. عمرہ کے 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت، سب کے سب کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، جانے والوں کا، جو ارادہ رکھتے ہیں ان کا. عمرہ کے کتنے فرض ہیں؟ بولتے جائیے. عمرہ کے کتنے فرض ہیں؟ واجب کتنے ہیں؟ سنت کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک فرض احرام، نیت، تلبیہ. احرام کی 2 چادریں لے لی. ضروری نہیں ہے کہ فرض واجب نہیں ہے کہ سفید ہی ہوں، لیکن سنت ہے سفید، افضل ہے سفید، اس لیے افضل پہ عمل کرنا ہے. اگر چادر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تولیہ ہے، تولیہ ڈال لیا، باندھ لیا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی مشکل بات نہیں. گھر سے غسل کر کے، جسمانی کثافتیں دور کر کے، ناپاکیاں دور کر کے، جسم کی صفائی کر کے، اپنے گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے، محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے، فکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ چلتا رہے. یہاں سے نکل جائے، گاڑی پہ بیٹھے، سنت کے مطابق پاؤں رکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دعا پڑھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہ دعا پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور یہ لبیک پڑھتے ہوئے وہاں پہنچ جائے. یہاں سے بھی احرام باندھ سکتا ہے. یہاں سے اگر نہیں باندھتا تو راول پنڈی میں کون سا مقام ہے جی راول پنڈی میں کون سا مقام ہے جی؟ ایئرپورٹ.
ایئرپورٹ پہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا جانے والوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا سامان الگ کرنا ہے، ان میں سے اپنی 2 احرام کی چادریں الگ کر دینی ہیں، اور اپنے جو پاؤں میں پہننے والے جوتے ہیں، چپل ہیں، وہ بھی الگ کر کے رکھنے ہیں، شاپر میں الگ رکھ لینے ہیں، ایک شاپر اپنے پاس لے لینا ہے، تاکہ اوپر اگر جائیں یہ نہ ہو سامان میں رکھیں وہ سامان تو کارگو ہو جائے گا، جہاز میں چلا جائے گا، تو وہ آپ احرام کس وقت باندھیں گے؟ اوپر جائیں گے تو پھر وہاں دکانیں بڑی مہنگی، وہ باہر کے بازار میں اگر جو 500 روپے کی چیز ملتی ہے وہاں 2000 کی ملتی ہے، 3000 کی ملتی ہے، اس لیے احتیاطاً اپنا احرام اور اپنی چپل الگ رکھ لے اپنے ساتھ، باقی سامان بھیج دے، اوپر جائے سفید بچھی ہوئی ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ وضو کر لے، عورتوں کی الگ جگہ ہے، مردوں کی الگ جگہ ہے، اور کھڑے ہو کر کے احرام باندھ کر ابھی تک نیت نہیں کی ہے، وہی احرام کی چادر سر پہ رکھنی ہے، اور قبلہ ہو کر کے 2 رکعت نماز سنت الاحرام، کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز سنت الاحرام، یاد کر لو یہ سبق ہے، ابھی سے تیاری کرو، اللہ راستہ ہموار فرمائیں گے۔ 2 رکعت نماز سنت الاحرام، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے پوری، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پوری پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد نیت کرنی ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت ہوگی، کپڑا ہٹا دیا، اب 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں دھیمی آواز سے پڑھیں گی، مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پابندیوں کا خیال کرنا ہے، ناخن نہیں اکھیڑنا، بال نہیں اتارنے، اور خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبودار کھانا استعمال نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں نکالنی، اگر بھیڑ میں رش میں دھکا لگ جائے، ادھر سے ریلا آتا ہے ادھر سے ریلا آتا ہے، دھکا لگ جائے جواب نہیں دینا، جواب دینا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ جواب ہے، یہ حاجی کا عمرہ کرنے والے کا یہ جواب ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ جتنوں نے یہ تلبیہ پڑھا ہے سب کو حج نصیب فرما دے۔ اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، منبر رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہماری جیب میں کچھ نہیں، ہمارے بینک بیلنس میں کچھ نہیں، تو جانتا ہے، تو ایمان کے سارے خزانوں کا، جتنے بیٹھے گے دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو حج نصیب فرما، اے اللہ سب کو عمرہ کی عبادت نصیب فرما، جو کر کے آگے قبول فرما، جو وہاں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو جانے والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔